أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق الله مولانا العلي العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، یہ سیہ قول اور سورہ بقرہ کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپا گئے میری آیات کو، جو میں نے بے شک وہ لوگ جو میری آیات کو چھپا گئے، جو میں نے نازل کی ہے کھلی نشانیاں، چمکتی روشن نشانیاں اور ہدایت، بعد اس کے کہ ان نشانیوں اور ان بینات کو میں نے اپنی کتاب کے اندر نازل فرمایا ہے اور لوگوں کے لیے واضح فرمایا ہے کہ ان کو لوگوں پر واضح کیا جائے، کھول کھول کر بتایا جائے، لیکن یہ لوگ بعد میں چھپا گئے۔ فرمایا ان لوگوں پر لعنت، اولئک الذین یلعنہم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور یلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، سوائے الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو اس بات سے توبہ کر لیں کہ ہم آئندہ ایسی بات نہیں کریں گے، جو اللہ کے فرمان ہیں، اللہ کی واضح ہدایات ہیں، روشن ہے، کھول کھول کر لوگوں کو جس طرح جو ان کا تقاضا ہے ان کے تقاضے کو پورا کریں گے، وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، وہ بینوں، اور کھول کر بیان کرنا شروع کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، تو ایسے لوگوں پر ہم مہربانی فرمائیں گے، اور بے شک ہم مہربانی فرمانے والے ہیں۔ میرے دوستو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں پر میری لعنت، یہ بہت بڑی وعید ہے۔ جن قوموں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان کا ذکر قرآن میں گزر چکا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی ہدایات کو، اللہ کی کتابوں کو محو کیا، اور اللہ کی کتابوں کو تحریف کیا، اور اللہ کی کتابوں کو لوگوں کے سامنے سے ہٹا دیا، چھپا دیا، اور پھر وہ کام کیے جو اللہ کی حکموں کی خلاف ورزی تھی، اللہ کی حدود کو توڑا گیا، اللہ کے احکامات کو پامال کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی عذاب کا کوڑا ان پر برس گیا۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب۔ اب میں یہ بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اللہ کی کتابوں کو چھپایا گیا، اللہ کی آیات کو، بینات کو۔ یہ آیات و بینات کیا ہیں؟ اس کو یوں سمجھنے کے لیے میں سمجھایا کرتا ہوں کہ رات کے وقت کوئی شخص موٹر وے پر سفر کر رہا ہو، اور وہاں ان کے ڈائریکشن ہوتے ہیں، ایسی سیاہی سے اطراف بتائی گئی ہے کہ ادھر چلنا ہے، ادھر جانا ہے، آگے خطرہ ہے، آگے جنگل ہے، یا آگے خطرناک موڑ ہے، وہ بتایا ہوتا ہے۔ اور رات کے وقت جب بس کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو وہ روشن ہو جاتی ہیں،
ان کو کہتے ہیں آیات بینات، روشن نشانیاں، چمکتی ہوئی ڈائریکشن، جس سے پتہ چلے انسان کو کدھر جانا ہے کدھر جانا ہے۔ یہ اللہ کی رہنمائی جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات اپنی کتاب کے اندر اس لیے درج فرمائی تھی کہ لوگوں پر ان کو کھول کھول بیان کیا جائے، لیکن یہ لوگ چھپا گئے۔ چھپانے کا طریقہ ان کا کیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے یہ کام کیا کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھنے سے روکا کہ اللہ کی کتاب ہی نہ پڑھی جائے۔ اس طرح اللہ کی کتاب سے بیگانے ہو گئے، کأنہم لا یعلمون، کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب بھی دنیا کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ پھر اگر پڑھا تو بغیر سمجھ کر پڑھا، بغیر سمجھ پر پڑھا، کوئی پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، تو یہ کو چھپانا کہتے ہیں۔ جب ایک انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا بات بتائی گئی ہے، اس کی سمجھ ہی نہ ہو، تو اسی کو تو چھپانا کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر متعدد جگہ پر اس کی مثالیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب عظیم۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرض کر دیا تم پر، یہ اللہ کی کتاب کے اندر اللہ نے نازل فرمایا، اپنا حکم ہے اس کا، اس کی واضح ہدایت ہے کہ میں نے فرض کیا تم پر، اے ایمان والو تم پر فرض کر دیا کہ قتل کے معاملے میں قصاص، قانون قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ جو انسان کسی کو قتل کرے اس کے مقابلے میں اس کو قتل ہی کیا جائے۔ ہاں فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر مقتول کے بھائیوں میں سے وارثوں میں سے کوئی معاف کر دے، فاتباع بمعروف اور تسریح بإحسان، پھر معروف بھلے سے اس کی پیروی کی جائے اور اس کا خون بہا ادا کیا جائے۔ اسی طرح ایک دوسرا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے سورت فرمایا کہ دیکھو میں نے سود تم پر حرام کر دیا ہے، ان الذین یاکلون الربا لا یقومون کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ جو سود خار ہیں یہ قیامت کے روز اس طرح اٹھائے جائیں گے جیسے کسی نے شیطان نے کسی کو چھو کر پاگل کر دیا، ان کی پاگل ہونے والی مثال ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس کے بعد میرا حکم آ جانے کے بعد، میری نصیحت آ جانے کے بعد جو ایسا کام کرے گا وہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے اس کی، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا ملک پاکستان اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا کہ اللہ کے قوانین، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت اس ملک کے اندر نافذ اور غالب کی جائے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے میری آیات کو چھپا دیا، جو اللہ کے احکام نافذ نہیں ہے وہ چھپا دیے گئے، پتہ ہی نہیں لوگوں کو کیا اللہ نے اس معاملے میں کیا حکم دیا ہے، کیا رہنمائی فرمائی ہے، اس معاملے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کی کتاب موجود ہے لیکن یہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی آیات کو چھپانے والی بات ہے۔ ایک دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّمَا جو میری ذکر کو، میری اس ہدایت کو، میرے اس قرآن کو، جو میرا ذکر ہے اس کو چھپائے گا، اس سے منہ پھیرے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، معیشت تنگ کر دوں گا۔ لوگوں قرآن کے اندر معیشت کا ذکر ہے، یہ نظام معیشت بھی ہے، جو میری اس کتاب سے منہ پھیرے گا اس کی دنیا کے اندر معیشت تنگ کر دوں گا، وہ پریشان ہو جائے گا، مسائل سے گرفتار ہو جائے گا، کوئی اس کو سرا نہیں ملے گا۔
اور ساتھ فرمایا وَنَاشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ تو دنیا میں ہے اس کو کہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا جائے میرے کتابوں کے دشمن کو، جو اللہ کی ہدایات کے خلاف کام کرتے ہیں ان کو دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا جائے، اور آخرت میں ناشرہ یوم القیامت عاما، اور قیامت کے روز ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے۔ قال ربی لما حشرتنی عاما، اور یہ کہہ گیا ہے میرے پروردگار مجھے اندھا کیوں کیا ہے، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں تو دیکھتا بالتا تھا۔ قال کذالک آتتک آیاتنا، اللہ پاک فرمائے اس لیے کہ تیرے پاس میری آیات آئی تھی، میری آیات بینات آئی تھی، تم نے ان کو چھپا لیا تھا، فنسیتھا، ان کو نظر انداز کر دیا تھا، وکذالک الیوم تنسی، آج میں نے تمہیں نظر انداز کر دیا۔ تو نے دنیا میں میرے قرآن کو نہیں پڑھا، میرے قرآن سے منہ پھیر لیا تھا۔ اور پھر اور ایک بہت بڑی وعید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اے میرے پیارے پیغمبر ان کو پڑھ کر سناؤ اس شخص کی خبر پڑھ کر سناؤ جس کو میں نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، میں اپنی ہدایات بھیجی تھی ان کو، فنسیتھا، اس نے ان کو بلا دیا۔ فرمایا اس کی خبر یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا، فانسلخ منہا، وہ میرے قرآن میری ہدایات کی پابندیوں نے نکل کر بھاگ گیا، اللہ کے علم کو تو چھوڑ دیا، یہ آیات کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ فانسلخ منہا، ان آیات سے اس نے پیچھا چھڑا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین، جو قریبی شیطان اس کی گھات میں بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے پیچھے لگ گیا اور اس کو اغوا کر کے لے گیا۔ اس کو فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین، فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو انہیں آیات کے ذریعے ان کو رفعت بلند کرتے، اس کی شان اور اس کے درجات اور مرتبے بلند کر دیتے، لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کے ساتھ چمٹ کر گیا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنی شروع کر دی۔ اور مثلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہوگی کہ اگر تم اس پر بوجھ لا دو پھر بھی اس نے زبان لٹکائی ہوئی ہے، اگر اس کو چھوڑ دو پھر بھی لٹکا ہوئی، پھر وہ لٹکائی ہوئی۔ یہ کتے کی مثال بہت بری مثال ہے۔ اور دیکھو یہی بات ہے، جو لوگ قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے بعد اس سے منہ پھیر جاتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کی حالت کتے جیسی ہو جاتی ہے، کتوں کی طرح حرص و آز کے بندے بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی آیات کو چھپانے کی وعیدیں اللہ نے قرآن پاک میں کھول کر بیان کی ہے کہ جو میری آیات سے روح گردانی کرے گا، جو منہ پھیرے گا، جو میری کتاب کو چھپائے گا۔ اور وہ ایک جگہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ میں نے مکمل دین دیا ہے تمہیں، جو اس کے بعد افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تب میری کتاب کے بعض حصوں پر تم عمل کرتے ہو اور بعض حصوں کو نظر انداز کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو تمہارا اس کے سوا تمہارا کیا بدلہ ہو کہ دنیا کے اندر تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دو۔ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے روز تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہیں شدید ترین عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا، لٹا دیا جائے گا، اور شدید ترین عذاب کے اندر۔ یہ اللہ کی کتاب کو چھپانا اور اس کو نظر انداز کرنا اور اس کی آیات سے روح گردانی کرنا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھول کر بیان کر دی ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی آیات پر عمل کرنا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور اس کی حکومت ان احکامات کو
حکومت کے ذریعے نافذ کرنا چاہیے، پھر جا کر ہماری نجات ہوگی۔ اس لیے نہیں ہمیں پیدا امت مسلمہ کو اس لیے برپا نہیں کیا کہ لوگ دنیا میں جو چاہے ہوتا رہے، تم ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم۔